بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس جسے COP29 کا نام دیا گیا ہے، کانفرنس آف پارٹنرز COP۔ یہ موسمیاتی تبدیلیوں، دنیا بھر میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے متعلق ایک سالانہ کانفرنس ہے جو مختلف ممالک میں ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ یہ 29ویں ایسی کانفرنس ہے اور اس کا اجرا ہوا جب کیوٹو پروٹوکول سائن ہوا جاپان میں 1997 میں، تو دنیا کے ممالک نے طے کیا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس پہ ہر سال جو ہے ایک اجتماع ہونا چاہیے ممالک کا، اور 197 ممالک اس میں حصہ لیتے ہیں۔ حکومتی نمائندے بھی ہوتے ہیں، بڑے کاروباری افراد بھی ہوتے ہیں، NGOs غیر سرکاری تنظیموں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ممتاز سماجی کارکن ہر ممالک سے جو ہیں انہیں بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ خاصا بڑا ایک میلہ ہوتا ہے، 20-25 ہزار بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ افراد کا۔ تو یہ کانفرنس ہو رہی ہے ایسے وقت میں جب کہ ہم خود پاکستان میں ایک ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہیں اور بہت شدید شکار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پنجاب میں اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں تعطیلات کر دی گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ یہاں پر بہت زیادہ فضا آلودہ ہے، اسموگ ہو گئی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اتنا زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اسموگ کی وجہ سے، اور یہ جو دھوئیں اور نمی کا ملاپ ہے اسے اسموگ کا نام دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 80% جو اسموگ ہے بڑے شہروں میں وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے۔ وہ ٹرانسپورٹ جو کاریں، گاڑیاں، رکشے، جیسے لاہور میں 50 لاکھ تو موٹر سائیکلیں ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ہیں مختلف قسم کی، تو یہ جو دھواں چھوڑتی ہیں اس میں نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر آکسائڈز وغیرہ کے نوکس اور سوکس کہا جاتا ہے، ایسے ذرات ہوتے ہیں۔ پھر مٹی کے ذرات وہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں درجہ حرارت کم ہونے سے، اور وہ سانس کے ذریعے جب جسم میں جاتے ہیں تو متعدد سانس کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو پاکستان تو بہت ہی شدید موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں، خاص طور سے معدنی ایندھن جسے آپ فاسل فیول جیسے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیس ہے، اس کی وجہ سے جو آلودگی پھیلتی ہے اس سے متاثر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے 2022 میں بہت زیادہ ایک ایسی بارشیں سندھ میں ہوئیں جو 1960 کے بعد پہلی مرتبہ اتنی شدید بارشیں ہوئیں کہ سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس سے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، بہت شدید ان کی معیشت تباہ ہو گئی، اور پاکستان کا $30 ارب سے زیادہ نقصان کا تخمینہ لگایا گیا۔ یہ جو اچانک اتنی زیادہ بارشیں ہیں، یا جیسے چترال وغیرہ میں گلیشیئر پگھلنے سے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ علاقے متاثر ہو رہے ہیں، اور اگر یہی عمل جاری رہا تو شاید 30-40 سال میں سارے گلیشیئر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو ہمارے دریاؤں میں پانی نہیں رہے گا، اور پھر زراعت کیسے ہوگی جب دریاؤں میں پانی یا تو ختم ہو جائے گا یا بہت کم رہ جائے گا۔ تو پاکستان جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں فاسل فیول کو جلانے سے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف قسم کی زہریلی گیسیں جو فضا میں خارج ہوتی ہیں، اور وہ اوزون لیئر کو بھی تباہ کرتی ہیں، اس سے پورے کرۂ ارض کا، زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، اور اس سے جو اچانک تھنڈر، یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور بارش اچانک بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، یا گلیشیئر پگھلتے ہیں، یا جیسے بے موسمی بارشیں شدت سے ہو جاتی ہیں، سردی بہت زیادہ سردی، گرمی بہت زیادہ گرمی، یہ جو شدید موسم ہو رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صنعتی عہد شروع ہوا تھا 150-200 سال پہلے،
اس وقت زمین کا جو اوسط درجہ حرارت تھا اس سے آج ہمارا اوسط درجہ حرارت 1.5 سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے 1.5 سینٹی گریڈ، بہت سے لوگ اسے ابھی 1.3 کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے 1.5 کہہ رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کا جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ادارہ ہے وہ اس کو 1.5 کہہ رہا ہے کہ اس کو ٹچ کر گیا ہے یہ درجہ حرارت۔ یعنی آج سے صنعتی عہد جب شروع ہوا تھا اس وقت زمین کا جو درجہ حرارت تھا اس کی نسبت ہم 1.5 سینٹی گریڈ آگے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب درجہ حرارت پورے کرۂ ارض کا اتنا بڑھ جاتا ہے تو گلیشیئر پگھلتے ہیں، اس سے سمندر میں درجہ حرارت بڑھنے سے اس کی سطح بلند ہو جاتی ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی اگلے 20-30 سال تو بحر ہند، بحر الکاہل اور کیریبین کے بہت سے جو ممالک ہیں وہ ڈوب جائیں گے، پانی اتنا اونچا سمندر کا ہو جائے گا کہ وہ جزائر جو ہیں اس میں غرق ہو جائیں گے اور وہ ملک صفحۂ ہستی سے نابود ہو جائیں گے، جیسے مالدیپ ہے۔ تو اس لیے دنیا بھر کے ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ فاسل فیول کو کٹ کیا جائے۔ سب سے زیادہ تباہی پھیلتی ہے کوئلے کو جلانے سے۔ کوئلے کو جلانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو پیدا ہوتی ہے وہ اوزون لیئر کو بھی تباہ کرتی ہے، اس سے سورج کی ایسی شعاعیں زمین تک آ جاتی ہیں اوزون لیئر بیچ میں نہ ہونے کی وجہ سے یا وہ ڈپلیٹ ہو جانے، کم ہو جانے کی وجہ سے، جس سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے میتھین گیس، جو کہ قدرتی گیس وغیرہ کو جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں سب سے پہلے تو جاپان میں ایک معاہدہ ہوا جسے کیوٹو پروٹوکول کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیرس ایگریمنٹ ہوا آج سے 15 سال پہلے، اور اس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ تمام ممالک جو ہیں وہ فاسل فیول کا استعمال کم کریں گے اور رینیویبل انرجی کی طرف جائیں گے، شمسی توانائی، ہوا سے پیدا کرنا، ایسے ذرائع جو فاسل فیول پہ مبنی نہ ہوں، تاکہ آلودگی نہ پیدا ہو، ایسی زہریلی گیسیں فضا میں پیدا نہ ہوں جو گلوبل وارمنگ کا باعث بنے، جنہیں گرین ہاؤس گیسز بھی کہا جاتا ہے ٹیکنیکل زبان میں۔ بہرحال ہر سال اجتماع ہوتا ہے، بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن پوری طرح وہ وعدے جو ہیں پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے۔ دنیا میں 3 بڑے پولیوٹرز ہیں اس وقت۔ دیکھیے جو امریکہ اور یورپ ہیں یہ تو 150 سال سے فضا کو پولیوٹ کر رہے ہیں، زہریلی گیسیں فضا میں چھوڑ رہے ہیں، بہت ترقی کر چکے ہیں۔ لیکن جو پچھلے 30-35 سال میں چین کی ترقی شروع ہوئی تو اس وقت جو سب سے بڑا پولیوٹر ہے، جو سب سے زیادہ آلودہ گیسیں فضا میں چھوڑنے کا ذمہ دار ہے، 31% حصہ چین کا ہے اس میں۔ اس کے بعد انڈیا ہے 17%، پھر امریکہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے ممالک، روس 5% ہے۔ لیکن ان کی آپس میں لڑائی رہتی ہے۔ انڈیا کہتا ہے ہمیں اگر ابھی سے ہم اپنے کاربن ڈائی آکسائڈ کا وہ کوئلے کا استعمال کم کر دیں گے تو ہماری ترقی رک جائے گی۔ آپ لوگ تو 150 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ جتنی پابندیاں نہیں لگا سکتے ابھی، تو ہم تو 2070 سے پہلے کوئلے کا استعمال ترک نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا موقف اب تک رہا ہے۔ بہرحال یہ مختلف ممالک جو ہیں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ مذاکرات کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسئلہ امریکہ کا ہے۔ کلنٹن صاحب نے کیوٹو پروٹوکول پہ دستخط کیے۔ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن امریکہ کے جو ریپبلکن پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تو ان کے بعد جب بش صاحب آئے تو انہوں نے کیوٹو پروٹوکول کو مسترد کر دیا، اس سے امریکہ کو الگ کر لیا۔ اسی طرح جب باراک اوباما کی حکومت تھی تو انہوں نے پیرس ایگریمنٹ پہ سائن کر دیے، لیکن بعد میں جب صدر ٹرمپ بنے تو انہوں نے پیرس ایگریمنٹ سے باہر نکلنے کا اعلان کر دیا، یعنی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو امریکہ میں اب بھی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ حکومت میں آ گئے ہیں، تو خطرہ یہی ہے کہ اب وہ جو امریکہ نے عہد کیے تھے کہ ہم اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کم کریں گے یا فاسل فیول کا، وہ شاید اب نہ کریں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا
ہے کہ وہ یہ جو کلین انرجی اور پیٹرول کا استعمال کم کرنا، اس قسم کے جو معاملات ہیں، اس پہ وہ اس پالیسی پہ عمل نہیں کریں گے جو بائیڈن کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے اتنا سنگین ہے کہ پاکستان تو ان دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہیں کلائمیٹ چینج سے، کیونکہ ہمارا انحصار گلیشیئرز کے پانی پہ ہے اور گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھلیں گے۔ اگر کہنے کو تو 1 ڈگری یا 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن وہ بہت اہم ہوتا ہے موسمیاتی حوالے سے۔ تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے، حالانکہ ہمارا حصہ جو ہے دنیا کی مجموعی کاربن ڈائی آکسائڈ جو زہریلی گیسیں فضا میں چھوڑی جاتی ہیں اس میں 1% ہے، یعنی ہم بہت کم پولیوٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں۔ تو دنیا کے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، جو G20 ہیں، امیر 20 ممالک، ان کا حصہ آلودگی پھیلانے میں 77%، 77%، 80% کے قریب ہے۔ اگر وہ عہد کر لیں تو یہ معاملہ بہت حد تک بہتر ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا، پچھلے 2-3 سالوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ امیر ممالک، غریب ممالک جو ہیں یا ترقی پذیر ممالک جو ہیں، پسماندہ ممالک کو فنڈز دیں کہ آپ ان فنڈ سے رینیویبل انرجی کی طرف جائیں اور کاربن کا استعمال کم کوئلے کا استعمال کم کریں اور فیول کا استعمال کم کریں، جو فاسل فیول کا۔ تو یہ کہا گیا کہ $100 ارب سالانہ امداد دی جائے گی امیر ملکوں کی جانب سے، مگر اس پہ عمل نہیں کیا گیا، بہت ہی کم حصہ اس کا امداد کے طور پر دیا گیا۔ اب جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ بات پھر اس پہ بات چیت ہوگی کہ بھئی وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے۔ ہمارے وزیر اعظم تو $2,500 ارب سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ دینا چاہیے امیر ملکوں کو، وہ تو خیر ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن یہ کہ $100 ارب والی بات پر بھی عمل ہو جائے تو خاصی حد تک جو ہے وہ ترقی پذیر پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ رینیویبل انرجی کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ کلائمیٹ کرائسس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ دوسرا ایجنڈا ہے وہاں پر اس وقت جو کانفرنس باکو میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی کانفرنس جو دبئی میں ہوئی تھی اس میں سب نے کہا تھا کہ ہم اپنا قومی ایکشن پلان دیں گے کہ ہم کس طرح فاسل فیول کا استعمال کم کریں گے اور کس سال تک کتنا کم کر دیں گے۔ تو ابھی تک 100 میں سے صرف 3 ملکوں نے دیا ہے، حالانکہ فروری جو گزر گیا ہے اس سال اس میں سب نے دینا تھا لیکن کسی نے بھی نہیں دیا، اور لگ رہا ہے یورپی یونین کے ممالک اور جو چین ہے وہ اگلے سال شاید فروری میں دیں۔ ابھی تک وہ کوئی آثار نہیں ہے کہ وہ اپنا قومی ایکشن پلان جو ہے دیں گے کہ وہ کب تک کتنا استعمال جو ہے فاسل فیول کا کم کرنے جا رہے ہیں، اور اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنی کمٹمنٹ فائنانشل جو ہے وہ لوگ کر سکیں گے ممالک کہ ہم اتنا پیسہ دینے کو تیار ہیں۔ وعدے تو کر ہی لیتے ہیں لیکن یہ کہ عملاً وہ کتنا کرتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو باکو میں کانفرنس ہے کیا اس میں کوئی سارے جو ممالک ہیں وہ کسی ایک معاہدے پر ایگری کر سکتے ہیں، جیسے پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں، یا جیسے کیوٹو پروٹوکول ہوا تھا، کیا اب وہ کوئی نیا معاہدہ کرنے کے لیے کوئی کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ آپس کے اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ اگر وہ نہیں پہنچ سکتے جیسا کہ پچھلے 2-3 برسوں میں ہوا ہے تو پھر بھی یہ خاصی مایوسی کی بات ہوگی۔ بہرحال اس کانفرنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ایشوز جو ہیں وہ لوگوں کے عالمی ایجنڈے پہ سر فہرست ہو جاتے ہیں، دنیا میں آگاہی پھیلتی ہے۔ 100% نہیں تو کوئی 10%، 20% جو ہے پیش رفت ہوتی ضرور ہے، کیونکہ چائنا نے جب سے یہ بحث چھڑی ہے اپنے ملک میں کوئلے کے پلانٹ جو ہیں بہت تیزی سے بند کرنا شروع کیے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہاں تو خود انہوں نے بند کیے، ہمارے جو زرخیز ترین علاقہ ہے سائیوال وہاں پہ کوئلے کا پلانٹ لگا دیا۔ خیر وہ ہمارے کہنے پہ لگایا اور یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے بھی پچھلے کچھ برسوں میں کوئلے سے چلنے والے بجلی کے پلانٹ لگائے جو کہ ہماری کسی حد تک مجبوری بھی تھی، لیکن ہم اس سے بچ سکتے تھے اگر ہم نے بہت پہلے سے رینیویبل انرجی پر کام شروع کیا ہوتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ باکو میں 22 نومبر تک کیا فیصلے ہوتے ہیں اور وہ کتنا قابل عمل ہوتے ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔